الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کی بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ درود پیش کر لینے کے بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید فرقان حمید کا نور کامل نصیب فرمائے۔ میرے دوست و بزرگوں ناظرین اکرام بحمد اللہ تعالیٰ، کل کی ہماری درس قرآن کی اور درس تراویح کی 11ویں نشست تھی اور آج 12ویں نشست کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع پھر ایک بار میسر آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کثیر خیر و برکت جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ اب یاد رکھیے گا 15 پارے جو ہے مکمل ہو چکے ہیں اور آج ہمیں جو ہے 2 صورتوں پر جو ہے آپ کے سامنے کلام کرنا ہے۔ ایک 14ویں پارے کی صورت ہے سورۃ النحل اور ایک 15ویں پارے کی صورت ہے سورہ بنی اسرائیل۔ دونوں کے تعارف کو بھی پیش کرتے ہیں اور آیات پر بھی جو ہے تفسیری اور تفصیلی دونوں اعتبار سے آپ کے سامنے کلام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ نحل پر گفتگو کریں تو یاد رکھیے گا مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ نحل اللہ رب العالمین جل وعلا نے مکہ مکرمہ میں نازل فرمائی، البتہ اس کی آیت نمبر 126 سے لے کر 128 تک اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ آیت مدینہ منورہ میں جو ہے وہ نازل فرمائی۔ اب اس کے بارے میں مزید اقوال بھی ملتے ہیں، بلکہ جو راجح قول تھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سورت مبارکہ میں کل 16 رکوع اور 128 آیت کریمہ جو ہے موجود ہے۔ امام ابو الحسن علی بن احمد الواحدی نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی سند کے ساتھ جو کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو نقل کرتے ہیں کہ جسے روایت کیا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ نحل کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس شخص نے سورہ نحل کو پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نعمتوں کا حساب نہیں لے گا، ایسی نعمتیں کہ جو اسے دنیا میں عطا کی گئی، یعنی جو دنیا میں اسے نعمتیں عطا کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے پھر جو ہے نعمتوں کا حساب نہ لے گا اور اس کو اس شخص کی طرح اللہ پاک اجر دے گا کہ جس نے مرتے وقت اچھی وصیت کی ہو۔ تو یہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ نحل کی گویا کے فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اس فرمان کو جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ اب اس سورۃ مبارکہ میں کل آپ جان چکے کہ 128 آیت کریمہ موجود ہے اور کل 128 آیت پر آپ کے سامنے کلام کریں تو یہ جو ہے تھوڑا محال نظر آتا ہے، لہٰذا ہم جو ہے صرف آیت نمبر 90 پر آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے اپنے مبارک پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ آگے مزید اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے۔ اب اسی پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا اس آیت مبارکہ میں اگر ہم بنظر عمیق دیکھیں، گہری نظر کے ساتھ دیکھیں تو تمام اخلاق حسنہ اور آداب کی ہدایت اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بندوں کو جو ہے وہ ارشاد فرمائی۔ تو لہٰذا اس آیت میں عدل و احسان ضرورت مند رشتہ داروں کو دینے کا حکم رب العالمین جل وعلا نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا، اور بے حیائی سے جو ہے اور سرکشی سے جو ہے رب العالمین جل وعلا نے منع فرمایا، یعنی 3 کاموں کا حکم ارشاد فرمایا اور 3 کاموں سے رب العالمین جل وعلا نے جو ہے وہ رکنے کا، یعنی 3 کاموں سے رب العالمین جل وعلا نے منع ارشاد فرمائی، یعنی کہ ان تینوں کاموں کی طرف جو ہے بندہ مومن کو نہیں جانا چاہیے۔ عدل اور انصاف، میرے دوست بزرگوں یاد رکھیے گا عدل اور انصاف ہے کیا؟ تو مفسرین اکرام نے اس آیت مبارکہ کے ضمن میں اس بات کو لکھا، فرمایا کہ عدل و انصاف یہ ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے
اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے، یہ عدل و انصاف ہے۔ یاد رکھیں اسلام کا اگر ہم مطالعہ کریں، دین کا اگر ہم مطالعہ کریں تو نتیجہ ہمارے سامنے یہ نکلتا ہے، اگر دین کا مطالعہ کریں نتیجہ ہمارے سامنے یہ نظر آتا ہے کہ اسلام دین ہر معاملات میں عدل اور انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، چاہے وہ عقائد کا معاملہ ہو، چاہے وہ معاملات ہو، یعنی ہر مقام پر جو کہ اسلام نے عدل کرنے کا حکم دیا، ہر معاملات پر جو کہ دین نے عدل و انصاف کے ساتھ کام لینے کا حکم دیا۔ اب عقائد میں عدل و انصاف کس طرح کیا جاتا ہے تو یہاں پر مفسرین اکرام نے جو ہے اسی آیت مبارکہ کی ضمن میں اس بات کو بھی لکھا، فرمایا کہ عقائد میں عدل کس طرح کیا جائے۔ عقائد میں عدل اس طرح کیا جاتا ہے کہ افراط و تفرید یعنی کمی اور زیادتی ان دونوں سے بچ کر جو ہے وہ درمیان کی اعتدال کی راہ کو اختیار کیا جائے، یہ عقائد میں عدل اور انصاف ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر مفسرین اکرام نے اس بات کو بھی لکھا، فرمایا کہ دہریوں کی طرح جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دے، ایسا نہ کرے۔ کہتے ہیں بالکل اسی طرح مشرکوں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے۔ کہا یہ کمی اور زیادتی سے بچتے ہوئے درمیانی راہ کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ عقیدے میں عدل و انصاف جو ہے وہ یہ ہے کہ عدل و انصاف عقیدے میں بندہ اس طرح اختیار کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ اور لا شریک مانے، نہ اللہ کے وجود کا انکار کرے، نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، بلکہ عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے، وہ قادر ہے، اور وہ قادر مطلق ہے، وہ لا شریک ہے۔ تو یہ عقائد میں عدل کی مثال کے جو آپ کے سامنے پیش کی۔ اب معاملات میں جو کہ وہ عدل کیا ہے تو مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں معاملات میں بھی عدل ہوتا ہے اور عبادات میں بھی عدل ہوتا ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ عبادات میں عدل اور انصاف کس طرح کیا جائے گا، فرماتے ہیں کہ عبادات میں عدل اور انصاف وہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ عبادات میں اس قدر مصروف نہ ہو جائے کہ بیوی بچوں ماں باپ رشتہ دار پڑوسیوں کے حقوق ادا ہی نہ کریں، اس سے ادا ہی نہ ہو سکے، اس طرح مصروف ہو جائے۔ اور کہتے ہیں نہ ہی عبادات سے اس طرح غافل ہو جائے کہ فرائض کو بھی چھوڑ دے رہا ہے اور واجبات کا بھی ترک کر رہا ہے اور سنن و نوافل کو بھی چھوڑ بیٹھتا ہے، تو یہ اس طرح غافل بھی نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں عدل کی راہ عبادات میں کون سی اختیار کرے؟ وہ یہ اختیار کرے کہ فرائض و واجبات کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق کی پاسداری بھی کرے، فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کرے، بیوی بچوں کے حقوق کو بھی ادا کرے، رشتہ داروں کے حقوق کو بھی ادا کرے۔ تو یہ عبادات میں عدل کی مثال ہے کہ جو مفسرین اکرام نے ارشاد فرمائی۔ تو یاد رکھیں اسلام ہر جگہ پر، دین ہر جگہ پر عدل اور انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، چاہے وہ عقائد کا معاملہ ہو، چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو، چاہے وہ معاملات ہو، چاہے وہ حقوق کی بات ہو۔ المختصر یہ عدل اور انصاف کے ساتھ کام لینے کا حکم جو ہے رب العالمین جل وعلا نے اپنے مبارک کلام کے پارہ 14 کے اندر جو ہے آیت نمبر 90 کے اندر ارشاد فرمایا۔ اب مزید فرمایا کہ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى کہ رشتہ داروں کو دینے کا حکم رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ ہے کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى کہ قرابت دار کو اس کا حق دو، قرابت دار کو اس کا حق دو۔ یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں بھی ارشاد فرمایا۔ تو یاد رکھو کہ رشتہ جوڑنے کا حکم اسلام دیتا ہے، رشتوں کی پاسداری کرنے کا حکم اسلام دیتا ہے، رشتوں کے حقوق کا جو تقدس ہے اس کو پامال نہ ہو، ایسے طریقے، ایسے سبب جو ہے اسلام ہمیں مہیا کرتا ہے۔ یاد رکھیں رشتہ قطع کرنے والا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، رشتہ توڑنے والے سے اللہ کے نبی بھی ناراض ہوتے ہیں، اور جو رشتہ جوڑتا ہے اور جو قطع تعلقی نہیں کرتا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، تو پھر اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے اور اللہ کا حبیب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یاد رکھیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے، آپ مجھے عمل ارشاد فرمائے۔
تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب پھر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو رشتہ داروں کے ساتھ ملاپ کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ یقیناً یہ سارے اعمال حسنہ ایسے مبارک اعمال پر مشتمل ہے کہ جب بندہ ان تمام کی بجا آوری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یاد رکھو، رشتہ قطع نہ ہو اس کے سبب بھی جو ہے رب العالمین جل وعلا نے بیان کی ہے، اللہ کے نبی نے بیان کیا۔ تو رشتہ جوڑنے کا حکم قرآن کی دیتا ہے، رشتہ جوڑنے کا حکم جو ہے یہ اسلام نے دیا ہے، رشتہ جوڑنے کا حکم دین نے دیا ہے، رشتہ جوڑنے کا حکم جو ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں آپس میں رشتے جوڑنے والا بننا چاہیے، رشتہ داروں کے حقوق جو اسلام نے بیان کیے گئے ان تمام کو جو ہے اپنی زندگی میں عملی جامہ ان تمام حقوق کو پہنا کر تمام کو تمام کے حقوق دے دینے چاہیے۔ یقیناً یہ ایسے معاملات ہیں کہ جب بندہ ان کی بجا آوری کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نبی بھی پھر ایسے بندے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اسی آیت مبارکہ کا ایک اور حصہ ہے، رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، تین کاموں کو کرنے کا حکم دیا تھا کہ جس پر آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو کی۔ اب تین کاموں سے رکنے کا حکم، تین کاموں سے منع ممانعت جو رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بے حیائی سے، برائی سے، ان تمام باتوں سے جو ہے رب العالمین جل وعلا نے رکنے کا حکم دیا، منع فرمایا۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام قسم کی بے حیائی کے کاموں کو حرام فرما دیا، تمام قسم کے بے حیائی کام، ان تمام کاموں کو رب العالمین جل وعلا نے حرام فرمایا کہ اب وہ بے حیائی کے کام جو ہے وہ اعلانیہ طور پر کیے جائے یہ بھی حرام ہے، چھپ کر کیے جائے یہ بھی حرام ہے۔ یاد رکھیے گا جس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے، جس چیز سے شریعت نے روکا ہے، بندہ اس چیز کی طرف بڑھے، اس چیز کو حاصل کرنے کی جستجو کرے یہ بھی حرام ہے۔ تو لہذا فرمایا گیا کہ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، تو لہذا اس پر آپ کو بھی عمل کرنا ہے اور اس پر مجھے بھی عمل کرنا ہے۔ اب ہم سورہ نحل کے بعد آتے ہیں سورہ بنی اسرائیل پر۔ سورہ بنی اسرائیل حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 8 آیات کے علاوہ یہ پوری سورت مبارکہ مدنی ہے، اور حضرت علامہ بیضاوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پوری مکمل سورت مبارکہ مکی سورت مبارکہ ہے، 12 رکوع اور 111 آیت کریمہ جو ہے اس سورت مبارکہ میں جو ہے وہ موجود ہے۔ اب اس سورت مبارکہ کے چند نام ہیں۔ اس سورت مبارکہ کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اس سورت مبارکہ کو جو ہے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، اس سورت مبارکہ کو سورہ سبحان بھی کہا جاتا ہے، ایک ایک کی وجہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سورہ اسراء کہا جاتا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ رات کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو معراج عطا فرمائی، معراج کا معجزہ عطا کیا۔ رات کے مختصر سے وقت میں ہمارے نبی جو ہے وہ گئے اور تشریف لے بھی آئے، دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی، آپ کے وضو کا پانی بھی چل رہا تھا، آپ کا بستر مبارک بھی گرم تھا، حضور گئے اور حضور تشریف لے بھی آئے۔ تو سبحان الذی اسریٰ پہلی ہی آیت جو ہے واقعہ معراج پر جو ہے واقعہ معراج کو ثابت کرتی ہے، واقعہ معراج کی دلیل ہے۔ تو لہذا اسی مناسبت سے اس سورت مبارکہ کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس سورت مبارکہ کو سورہ سبحان بھی کہا جاتا ہے۔ مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ سبحان کا معنی ہوتا ہے پاک ہونا، اور اس سورت مبارکہ کا پہلا ہی جو کہ وہ لفظ ہے سبحان، یعنی اس سورت مبارکہ کی پہلی آیت کریمہ ہی جو کہ لفظ سبحان سے آغاز ہوتی ہے۔ تو لہذا اسی مناسبت سے اس سورت مبارکہ کا نام سورہ سبحان بھی رکھا گیا۔ لیکن جو مصحف شریف یعنی کہ قرآن شریف کے اندر نام موجود ہے سورہ بنی اسرائیل، اس سورت مبارکہ کو سورہ بنی اسرائیل کیوں کہا جاتا ہے اسے آپ کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا۔ مفسرین اکرام ارشاد فرماتے کہ اسرائیل کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔
اب اس صورت، اور یاد رکھیں کہ بنی اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادوں کو کہا جاتا ہے۔ اس صورت مبارکہ میں بنی اسرائیل کے عروج کا ذکر کیا، اس صورت مبارکہ میں بنی اسرائیل کے زوال کا ذکر کیا، حالات کا ذکر کیا، واقعات کا ذکر کیا، اور تفصیلی طور پر ذکر کیا گیا۔ تو لہذا یہی مناسبت ہے، یہی وجہ ہے کہ اس صورت مبارکہ کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس صورت مبارکہ کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت جابر، حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت فرماتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں یہ صورت مبارکہ شامل تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے، آپ فرماتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک اپنے بستر پر نیند نہیں فرماتے تھے، آرام نہیں فرماتے تھے، جب تک آپ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت نہ کر لیں، یعنی تلاوت کر لیتے پھر جو ہے آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ جو کہ اس صورت مبارکہ کی فضیلت کو ظاہر کرتی ہے۔ اب چونکہ اس صورت مبارکہ میں جو ہے وہ کثیر آیات کریمہ ہے، تو لہٰذا ہم آپ کے سامنے جو ہے 111 آیت کریمہ ہے، چند ایک آیات پر آپ کے سامنے کلام کرتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے سامنے ترجمے پر اکتفا کرتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہو، اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے خوبصورت انداز میں نرم لہجے میں بات کرنا۔ یہ رب العالمین جل وعلا نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا کہ تو رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، پہلے تو فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اب یہاں پر اس کی حکمت کیا ہے؟ تو پھر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں اس کی حکمت اور وجہ یہ ہے کہ انسان کا وجود حقیقی سبب، انسان کے وجود کا حقیقی سبب کون ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یعنی کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے یہ خوبصورت ایجاد ہے۔ جبکہ اگر ہم ظاہری سبب دیکھیں تو انسان کا دنیا میں آنے کا ظاہری سبب جو ہے یہ اس کے ماں باپ ہے۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انسان کو انسانی وجود کے حقیقی سبب کی تعظیم کا حکم دیا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا حقیقی سبب، اور پھر اس کے بعد اس دنیا میں آنے کا جو ظاہری سبب ہے اس کی تعظیم کا حکم ارشاد فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرو۔ تو آیت کا معنی کیا بنتا ہے، خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ تو یہاں پر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں آیت کا خلاصہ یہ ہے، آیت کا معنی یہ بنتا ہے کہ تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ رب نے حکم فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ رب نے حکم یہ فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، کیونکہ والدین کے اولاد پر بے شمار احسان ہے۔ تو جب والدین کے اولاد پر کثیر احسان ہے تو پھر اولاد کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ یاد رکھیے گا جب اولاد جو ہے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو جنت میں پھر داخلہ بھی عطا فرماتا ہے، اس کی قبر کو بھی پھر جو ہے وہ نورانی فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ والدین کی عظمت کے متعلق، والدین کی خدمت کے متعلق، والدین
والدین کی اہمیت کے متعلق، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے متعلق، والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنے کے متعلق رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ بجگہ حکم ارشاد فرمائے کہ وبالوالدین احسانا، وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ نیکی والا سلوک کرو۔ چنانچہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں رب العالمین جل وعلا نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 میں، یعنی کہ اس اتنے مقامات پر رب العالمین جل وعلا نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو دیکھیں آپ کہ جب رب العالمین جل وعلا نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو قرآن کا حصہ بنایا ہے تو یاد رکھیں ان والدین کی شان پھر کتنی اعلیٰ ہوگی، ان والدین کی عظمت کتنی ارفع ہوگی۔ تو لہٰذا آپ کو اور مجھے جو ہے والدین کی عظمت کو پہچانتے ہوئے، قرآن کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے والدین کے ساتھ نیکی والا سلوک کرنا چاہیے، والدین کے ساتھ جو کہ اچھا سلوک کرنا چاہیے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ ایک روایت میرے سامنے موجود ہے، حدیث مبارکہ موجود ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے۔ اب پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سا شخص ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا؟ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے والدین یعنی ماں باپ یا پھر ان دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر دیا، ایسا شخص برباد ہو جائے، ایسا شخص تباہ ہو جائے، ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ اب یہیں سے آپ اندازہ تو لگائیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہ کتنی ناراضگی جو کہ یہ کا اظہار فرمایا ہے کہ جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، جو والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیں والدین کا ادب تو یہ ہے کہ ان کا نام بھی نہ لیا جائے، والدین کا ادب تو یہ ہے کہ ان کے سامنے آواز کو دراز بھی نہ کیا جائے، والدین کا ادب تو یہ ہے، قرآن یہ بتاتا ہے کہ ان کے سامنے جو ہے بالکل جو ہے اپنے انداز کو، اپنے لہجے کو دھیما رکھا جائے، اپنی آواز کو نرم رکھا جائے، اپنی بات کو نرم رکھا جائے، اپنے لہجے کو نرم رکھا جائے۔ اور والدین کا ادب تو یہ ہے کہ ان کے سامنے گالی بھی نہ دی جائے، ان پر لعنت بھی نہ کی جائے، کیونکہ والدین کو گالی دینا، ان پر لعنت کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ لہٰذا جو شخص والدین کی خدمت کرتا ہے اور والدین جب اس کے لیے دعا کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کا خیر اس کا مقدر فرما دیا کرتا ہے۔ تو لہٰذا والدین کی عظمت کو پہچانے، والدین کی جو کہ والدین کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کو آپ سمجھیں، اس کو آپ پہچانیں۔ جب ان تمام کو آپ پہچانیں گے تو یاد رکھیں آپ کی زندگی بھی جو کہ اچھی ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی جو کہ وہ اچھی ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیں یہاں پر اس پوری آیت مبارکہ میں جو کہ والدین کے متعلق رب العالمین جل وعلا نے بڑے تفصیلی انداز میں کلام کیا۔ اب یہاں پر صرف اس سورۃ مبارکہ کی آخری آیت بڑی مختصر سی ہے، اس پر آپ کے سامنے کلام کر کے اپنے گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 48 رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ دیکھو انہوں نے تمہارے کیسی مثالیں بیان کی ہیں تو یہ گمراہ ہوئے، پس یہ راستہ پانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا۔ یاد رکھیں اس آیت کا پس منظر کیا ہے، یہاں پر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار جو ہے نا، کفار ناقص صفات کے ساتھ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تشبیہ دیتے تھے، یعنی جو ناقص صفات تھی اور ایسی صفات تھی کہ جن کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اچھا نہیں مانا جاتا تھا، ان کے ساتھ حضور کو تشبیہ دیتے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اکبر، نعوذ باللہ حضور کو جو ہے وہ جادوگر کہتے، نعوذ باللہ حضور کو جو ہے وہ کائن کہتے، اور ان القاب کے ساتھ، ان بری صفات کے ساتھ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتے۔ تو رب کا کلام کہتا ہے تو یہ کیسے گمراہ ہوئے، بس یہ راستہ پانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو نعوذ باللہ یہ کفار جو ہے
یہ بری صفات کے ساتھ جب حضور کو تشبیہ دیتے اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بری صفات کے ساتھ یاد کرتے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ گمراہ ہو گئے اور یہ راستہ پانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو اس آیت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یا پھر آپ کی صفات میں سے کسی بھی صفت کو گھٹیا چیز کے ساتھ تشبیہ دینا یہ کفر ہے۔ حضور کو جو کہ حضور کی صفات کو، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کو گھٹیا چیزوں کے ساتھ تشبیہ دینا یہ جو ہے یہ کفر ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر اس بات کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ لوگوں نے تو بڑی زبانیں جو ہے چرب زبانی میں آ کر کہہ دیا، اپنے قلم کی تیزی دکھاتے ہوئے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھ دی، کہنے لگے کہ نعوذ باللہ حضور کا علم جو کہ یہ جانوروں کے مقابلے میں کم ہے، جانوروں کا علم زیادہ ہے، شیطان کا علم زیادہ۔ نعوذ باللہ یہ کیسی کیسی باتیں کرنے لگ گئے، یہ کیسی کیسی قلم کی تیزی دکھانے لگ گئے۔ قرآن کا فیصلہ یہ ہے، قرآن کا اصول یہ ہے، قرآن کا ضابطہ یہ ہے، قرآن کا قانون یہ ہے کہ جو حضور کو یا حضور کی صفات میں سے کسی ایک صفت کو گھٹیا چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن پڑھ کر ہمیں حضور کی شان کو بیان کرنا ہے، قرآن پڑھ کر ہمیں حضور کے مقام کو بیان کرنا ہے، حضور کی صفات کے مقام کو بیان کرنا ہے، کیونکہ قرآن کی ایک ایک آیت بیان کرتی ہے تو نعت مصطفیٰ کو بیان کرتی ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت جو ہے حضور کے فضائل کو بیان کرتی ہے، حضور کے اوصاف کو بیان کرتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے پھر ہم بھی جو کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو ظاہر کریں، حضور کے مقام کو جو کہ لوگوں کے سامنے جو کہ حضور کے نام کا چرچا کریں۔ یقیناً یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بلکہ بگڑے بھی سوار دیتا ہے، کیونکہ محمد نام ہی ایسا کہ اللہ اکبر، جب نام محمد بگڑوں کو سوار دیتا ہے تو آپ خود ہی اندازہ لگائیں، جب بندہ اپنے مشکل کے وقت میں حضور کو پکارے، حضور کو یاد کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکلات کو پھر کیسے آسانی میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو ان تمام باتوں کو سمجھنا ہے، ان تمام باتوں کو سیکھنا ہے اور ان تمام باتوں کو اپنے دل میں بھی جگہ دینی ہے۔ یقیناً زندگی بھی خیر کے ساتھ گزرے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ خیر کے ساتھ سارا معاملہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اسی پر ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔